لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان ملت اور میرے دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ماہ محرم الحرام کے تعلق سے چند باتیں رکھی تھیں. اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج چونکہ یوم عاشوراء ہے، یعنی ماہ محرم الحرام کی آج 10ویں تاریخ ہے، تو آج کے تعلق سے بہت ساری باتیں لوگوں میں گردش کرتی ہیں، بلکہ اہل علم میں بھی بہت ساری باتیں گھومتی رہتی ہیں، گردش کرتی رہتی ہیں. اس کے لیے چند باتیں قابل لحاظ ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یوم عاشوراء کی کیا فضیلت ہے. دوسرا یہ ہے کہ عاشوراء کے دن کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا. تیسرا، عاشوراء کے دن کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یہ 3 باتیں خلاصے کے طور پر مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات کہ عاشوراء کی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے لیے اس کے واسطے فراخی عطا فرمائیں گے. یعنی 10ویں محرم الحرام کو اپنا دسترخوان کشادہ کرنا چاہیے. روزانہ دال روٹی چاول کھاتے ہیں، تو آج کے دن کوئی اچھی چیز ہمارے گھر میں پک جائے، کوئی اچھی چیز ہمارے گھر میں آ جائے. یہ سب سے پہلی چیز فضیلت میں ہے. اور اس کی فضیلت، ماہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، یہ کوئی ہمارے واسطے خاص ہے ایسا نہیں ہے. دادا آدم کے زمانے سے لے کر آج تک اس کی فضیلت چلتی آئی ہوئی ہے. یعنی جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اس وقت سے اس کی فضیلت ہے، اور قیامت تک ماہ محرم الحرام کی فضیلت رہے گی، جس کا خلاصہ گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر رکھا ہے. اور عاشوراء کی دن کی جو بات ہے، یہ کوئی خاص حضرات حسنین کی شہادت کے واقعے کے ساتھ میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں اور 1 مہینہ لگاتار آتا نہیں ہے بلکہ درمیان میں آتا ہے۔ 3 مہینے جو لگاتار آتے ہیں، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، اور ماہ رجب المرجب یہ درمیان میں آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت پہلے سے ہی ہے اور قیامت تک اس کی حرمت باقی رہے گی۔ تو یہ ماہ محرم الحرام اور عاشوراء کی فضیلت ہے۔ دوسری چیز، یہ سب سے پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کہ اس محرم الحرام کے اندر اور خاص طور سے 10ویں تاریخ کو کن کن واقعات کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلے تاریخ کی اوراق کے اندر اور کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس ماہ محرم الحرام میں 4 واقعات پیش آئے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آج ہی کے دن یعنی عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، آج ہی کے دن حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، آج ہی کے دن حضرت حوا علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آج ہی کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو من جملہ تمام باتوں کے صرف ایک بات اس میں کی صحیح ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، باقی تمام باتوں کا ثبوت ملتا نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی بات۔ دوسرا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر رکنا۔ ہاں، جس وقت طوفان نوح برپا ہوا، قوم نوح نے حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کی نافرمانی کی اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو قفل لگا دیا کہ ہدایت اب ان لوگوں کو نہیں مل سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس روئی زمین پر ایک بھی انسان کو نہیں چھوڑنا جو آپ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ اگر آپ نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، اگر آپ نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو وہ بھی آنے والی نسلوں کو پھر برباد کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے آپ کسی کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان نے پانی کو برسانا شروع کر دیا، چشموں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پانی ہی پانی ہو گیا اور ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور یہ واقعہ رونما ہوا ماہ رجب المرجب میں، ماہ رجب کے اندر ان کی دعا قبول ہوئی اور یہ واقعہ وہاں سے شروع ہوا، اور تقریباً 4 سے 5 مہینے ان کی کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جودی پہاڑ پر آ کر ان کی کشتی رک گئی۔ ہاں، یہ ایک واقعہ ہے کہ جودی پہاڑ پر ان کی کشتی رکی ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی اسی مہینے کے اندر اسی تاریخ کو شروع کر دی۔ اب یہی بات لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ یہی اسی تاریخ کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے قوم نوح پر عذاب آیا۔ یہ تمام باتیں بے سر و سامان ہیں، ان کو نہ سر ہے نہ ان کے پیر ہیں، کوئی ان کی اصل نہیں ملتی۔ صرف اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ اس تاریخ کے اندر جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی ہے۔ یہ 2 واقعات۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی پیدائش، یا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی پیدائش اسی تاریخ کو ہوئی ہے۔ چوتھا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آج کی تاریخ میں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو بھی اور ان کی قوم کو بھی اس سے بچایا، اور آج ہی کی تاریخ میں یعنی اسی دن فرعون اور اس کا لشکر پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ یہ بات ملتی ہے۔ یہ 4 واقعات
حدیث کی کتابوں میں تاریخ کے اوراق بھی ملتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ تفصیل طلب واقعہ ہے، تفصیل طلب بات ہے۔ اس کو مختصراً ہم لوگ سمجھ لیں۔ نمبر 1، اس ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جو ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے وہ ہے روزے کا اہتمام، کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنا ہمارے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے، کہ جو شخص آج کے دن یعنی ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت گزشتہ 1 سال کے مکمل گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی یاد رکھنی ہے، جب کبھی بھی اس طریقے کی باتیں قرآن اور حدیث کے اندر ملتی ہیں کہ یہ عمل کریں گے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یہ عمل کریں گے تو اس کی وجہ سے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنا اجر و ثواب ہوگا، ثواب کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو گناہوں کے کفارے کی بات ہے یہ صرف صغیرہ گناہ کی بات ہے، کبیرہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ دھوکہ دہی کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور دھوکہ دینا، یہ جس کو ہم نے دھوکہ دیا ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی کہ بھئی میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ حقوق العباد کے تعلق سے ہے، اس لیے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ دوسری چیز، ایسے ہی کبیرہ گناہوں کے اندر جن کے اندر ہم لوگ عام متن مبتلا ہیں، غیبت ہے، غیبت کرنا۔ ہاں، آج ہمارا مشغلہ اور دن کو اور وقت کو کاٹنے کا یہ بنا ہوا ہے کہ اس کی بات اس کے پاس کر دی، اس کے بعد اس کے پاس کر دی۔ یہاں پر ایک بات نصیحت کے طور پر یاد رکھیں، جب کوئی شخص آپ کے سامنے کسی اور کی غیبت کر سکتا ہے تو آپ اس کو اپنی راز کی کوئی بات ہرگز نہ بتائیں۔ کیوں نہ بتائیں؟ اس لیے کہ جو انسان کسی اور کا راز اپنے دل میں محفوظ نہیں رکھ سکتا، آپ کا راز اپنے دل میں کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ وہ آپ کے بارے میں بھی کہیں اور جا کر بولے گا۔ یہ غیبت ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اور ہمارا وقت کو کاٹنے کا مشغلہ ہی بنایا ہوا ہے کہ غیبت کی جائے، اس کی اس کی۔ تیسری چیز جس کے اندر عام متن ہمارے لوگ مبتلا ہیں، جھوٹی تجارت کرنا، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو بیچنا۔ یاد رہے، انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا اس کے اوپر میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں، اور اپنے سامان کو اور اپنی لائی ہوئی چیزوں کو یا اپنا کام بنانے کے واسطے، اور اس سے آگے میں آپ کو یہ بات بول دوں، اپنے پیٹ کی پوجا کرنے کے واسطے سارے جھوٹے کام انجام دے رہے ہیں، تو بات میری جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں تو صحیح ہمارا ماحول کیا بنا ہوا ہے، ہر بات کے اندر ہمارے پاس جھوٹ موجود ہے۔ کس طریقے سے ہیلا بنایا جاوے، کس طریقے سے بہانہ بنایا جائے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن کو ہم چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ سمجھ کر کام کر رہے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ روزوں کی فرضیت ہم لوگوں پر ہو گئی، ہم روزوں کو چھوڑ رہے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں پر حج فرض ہو گیا ہے، ہم حج کرنے کے لیے تیار نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک اصول اس کے اندر یاد رکھیں، جس بات کے اوپر اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ایسی ارشاد فرمائی ہو جو سختی کی طرف لے جانے والی ہو، یا سخت بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو، وہ گناہ کرنا، وہ عمل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ عمل کو چھوڑنا، وہ عمل کرتے رہنا جس کے اوپر میرے آقا نے یا اللہ رب العزت نے بذات خود کوئی سخت بات ارشاد فرمائی ہو، اس کو کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ایسی بے شمار چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، ان گنت چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔
اور انسان کر بھی رہا ہے اور اس کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے کہ میرے سے یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ یہ تمام تو وہ باتیں ہیں جو عموماً کی جا رہی ہیں، عموماً کی جا رہی ہیں، اور نہ جانے ایسی کتنی باتیں ہوں گی جو انسان بذات خود کر رہا ہے۔ تو اس 10ویں تاریخ کے اندر جو ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام، کہ ہم لوگ آج کے دن جو روزہ رکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور گناہ کون سے؟ جو صغیرہ ہیں وہ معاف ہوں گے، جو کبیرہ ہیں اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ دوسرا جو عمل ہم لوگوں کو آج کے دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ پر، اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو وسیع کرنا ہے، کہ ہمارا دسترخوان آج کے دن وسیع ہو جائے، بڑا ہو جائے، بڑھ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من وسع علی عیالہ، جس شخص نے اپنا دسترخوان اپنے گھر والوں پر وسیع کر دیا، یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن، وسع اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر برکتیں نصیب فرمائیں گے، علیہ السنۃ کلھا، تمام سال، یعنی پورے سال تک اس کے رزق کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے گی، پورا سال اس کے اوپر رزق کی فراوانی ہوتی رہے گی۔ رزق کے واسطے بہت زیادہ اس کو ہاتھ پر مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کم وقت میں اللہ رب العزت بہتر سے بہترین انداز میں اس کو رزق نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے آج کے دن ہمارا دسترخوان وسیع ہونا چاہیے۔ بس یہ 2 کام ہم لوگوں کو حدیث شریف کے اندر ملتے ہیں کہ یہ 2 کام ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں، جیسے میں نے شروعات میں آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ آج کے دن کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تو وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے کام ہمارے پاس لوگ کر رہے ہیں اور ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، اجر کی نیت سے کر رہے ہیں۔ یاد رہے ان تمام باتوں کی کوئی اصل ہم لوگوں کو نہیں ملتی۔ نمبر 1 جس کام سے ہم لوگوں کو بچنا ہے، تعزیہ اٹھانا، جس سے ہم لوگوں کو بچنا ہے۔ ہاں، نمبر 2 آج کے دن کالا کپڑا پہننا، آج کے دن کالا کپڑا پہننا، اس سے بھی بچنا ہے، اس لیے کہ یہ مشابہت ہے شیعہ لوگوں سے۔ نمبر 3 تابوت کو دیکھنے کے واسطے جانا۔ بہت سارے لوگ، بچے میری تشکیل کر رہے ہیں، مولانا آپ بھی چلو تو، مکتب میں جو آتے ہیں مولانا آپ بھی چلو تو، آپ نہیں آتے گا ولی دیکھنے کے واسطے؟ اور میں کیوں آؤں بھائی، میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ مت جاؤ اور میں خود آؤں گا۔ ہاں، تعزیہ دیکھنے کے واسطے جانا آج کے دن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ اور دنوں میں جا سکتے ہیں، نہ، اور دنوں میں تو ہے ہی نہیں، اور آج کے دن خاص طور سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے آج کے دن کی ممانعت فرمائی جا رہی ہے۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا عمل جو ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے، حضرات حسنین کے نام سے سبیلے لگانا، اس سے بچنا ہے۔ پورا سال لگاؤ، آج کے دن کی کیا تخصیص۔ 5واں عمل جو ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کھچڑا بنانا، آج کے دن کی تخصیص کو سمجھتے ہوئے کہ آج کھچڑا ہی بننا چاہیے، دوسرا ہمارے گھر میں کوئی آئٹم نہیں بنے گا۔ یہ غلط ہے، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، جس کو اللہ نہ پسند فرماتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت جو خطبے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو کوئی شخص ہمارے دین میں اضافہ کرے گا اپنی طرف سے اور اس کو دین سمجھتے ہوئے کرے گا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ رد ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور ایک سخت بات ہے بہت زیادہ، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے میری طرف کوئی بات منسوب کرے جبکہ میں نے وہ بات نہیں کہی ہے تو وہ شخص جہنمی ہے، وہ شخص جہنمی فرمایا میرے آقا نے، کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کے معاملے میں ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، دین کے معاملے میں ہم لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ ہاں، جیسا لکیر کے اوپر ہے بس ویسا ہی کرنا ہے، اس کے اندر نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں زیادتی کر سکتے ہیں، نہ کمی برداشت کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دوسری حدیث جو خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جو حکم فرمایا وہ روزے کا ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرو، صوموا التاسع والعاشرہ، کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دی تھی کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزوں کا اہتمام ہو، تو ہم دین کی کس شعبے کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بہت اچھا یاد آ گیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اگر آپ لوگ جو کرنے کے کام ہیں وہ کام کو نہیں کرو گے تو نہیں کرنے کے کام میں شیطان آپ کو لگائے گا۔ آپ نہیں چاہتے وہ کام کرنا، شریعت نہیں چاہتی وہ کام کرنا، پھر بھی آپ اسی کام کے اندر لگ جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے جو کام کو کرنا ہے اس کام کو انجام نہیں دیا، جو کام ہم لوگوں کو کرنا ہے ہم نے اس کام کو نہیں کیا۔ کثرت سے روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، ہم نے 2 روزے رکھ لیے، اس کے بعد میں اور کیا؟ تو یہ پورا مہینہ ہے ہمارے سامنے، ہم لوگوں سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہم لوگ روزے رکھا کریں۔ اور اس کے بعد میں جو خطبے کے اندر آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے کو پسند آیا اس کی وجہ سے میں نہیں کیا، اپنے کو پسند نہیں نا اس کی وجہ سے میں نہیں کرتا، یہ شریعت میں چلتا نہیں۔ یہ میرے سمجھ میں آیا اس کی وجہ سے میں عمل کر رہا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا اس کی وجہ سے میں عمل نہیں کر رہا، ایسا شریعت میں چلتا نہیں۔ اسی وجہ سے ایک جملہ میں نے درمیان میں آپ حضرات سے کہہ دیا کہ ہم تو شریعت کے معاملے میں، شریعت پر عمل کرنے کے اندر لکیر کے فقیر ہیں۔ ہاں، اس کے اندر نہ ہم لوگ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے، نہ کمی کو پسند کیا جائے گا نہ زیادتی کو پسند کیا جائے گا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے والا ہم لوگوں کو بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایسا بنا دے کہ اللہ پاک کو ہم لوگ پسند آ جائیں، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں، اور ہر وہ عمل سے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔